أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم ہی میں کا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 یہ دو آیتیں ہیں. اس سے پہلے چند آیتوں سے قبلے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل کی کئی آیتوں میں قبلے سے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں. اب یہ اسی کا تتمہ ہے اور اسی کا اختتام ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قبلہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا اللہ کی ایک نعمت یہ تھی، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر کے سیدھی راہ دکھانا یہ بھی ایک نعمت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اختتام میں دو دعائیں فرمائیں. ایک دعا یہ فرمائی ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے قبول کر لیجئے، اس کعبے کو جسے ہم بنا رہے ہیں، جس کی خدمت میں آپ نے ہمیں لگایا ہے، اسے مقبولیت بھی عطا فرمائیے، اسے قبول بھی کر لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اسے قبلہ بنانے کے ذریعے سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو پوری انسانیت کے لیے قبلہ بنا دیا. تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قبول ہوئی جس کا تذکرہ قبلے کی آیات میں گزرا. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے متصل یہ فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، یا اللہ میری نسل میں انہی میں کا ایک نبی ایسا بھیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائے، ان کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم اور اس کی حکمتیں ان کو سمجھائے اور ان کا تزکیہ و تصفیہ کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسماعیل کی نسل میں آپ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو دعائے خلیل اور نوید مسیحا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام ہوگا احمد۔ محمد اور احمد یہ دونوں آپ علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے ہیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا دوسرا حصہ تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک تو قبلے کی ایک نعمت ہے، دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، تیسری نعمت ہے ذکر کی، اللہ نے ذکر جیسی ایک نعمت عطا فرمائی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ذکر اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ یاد کرنا دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ کسی کو خیال کرنا، کسی کی یاد جو ستاتی ہے کسی کو، وہ دل سے ہوتی ہے، زبان میں نہیں۔ لیکن زبان دل کی ترجمان ہے، اس کا جو اظہار ہوگا، اسے جو ظاہر کرے گا آدمی، دل کی جو تمنا ہے، دل میں کسی چیز کی یاد ستاتی ہے اسے، اس کا جو اظہار ہوگا وہ زبان سے ہوگا۔ تو زبان دل کی ترجمان ہے، لیکن صرف محض زبان میں ذکر ہو، قلب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، آدمی تسبیح کے منکے ڈھکل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ علامہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، زبان میں تو تسبیح ہے، دل میں گائے اور گدھے کا خیال ہے۔ این چونی تسبیح کا دارت اثر، ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ لیکن ایک اللہ والے گزرے ہیں ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے دور جاہلیت کو بھی پایا، دور اسلام کو بھی پایا، لیکن آپ علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کسی مجبوری کی بنیاد پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی۔ ابو عثمان، عبد الرحمن ان کا نام ہے، ابو عثمان ان کی کنیت ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور ہے، ابو عثمان نہدی۔ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے 12 سال انہوں نے گزارا، جس کی بنیاد پر اتنا علم ان کے اندر آ گیا کہ وہ علماء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی خاص چیز یہ تھی کہ وہ اللہ کے بڑے عبادت گزار بنتے تھے، بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ هو عالم قائم اللیل وصائم النہار، وہ ایک ایسا عالم تھا جو راتوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا رہتا تھا اور دن میں روزے رکھتا تھا۔ تو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، اس لیے وہ صحابی تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے ان کی ملاقات تھی تو وہ تابعی ہیں۔ تو ایک مشہور تابعی تھے، وہ کہتے تھے
حضرت ابو عثمان نہدی سے کسی نے کہا کہ حضرت صرف زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ، دل لگتا ہی نہیں ہے، دل میں حلاوت ہی نہیں ہے، صرف زبان سے ہم لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ حضرت نے بڑی کام کی بات بتائی، کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے بدن کے ایک عضو کو تو اپنے کام میں لگایا ہے، اس سے کیوں غافل ہو رہے ہو؟ دل نہیں لگتا ہے، چھوڑیے کوئی بات نہیں، ایک تمہارے جسم کا ایک پارٹ، ایک حصہ تو ذکر میں لگا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی کوئی کم دولت ہے، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انہوں نے اسی آیت سے متعلق انہوں نے ایک بڑی بات بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر لیتا ہے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ میں آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، قرآن میں ہے اس کا جواب، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کر سکتا، تو جب مجھے ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں، ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی فضیلتیں بہت بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم میں سے ہر کسی کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کون سا ذکر کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذکر کرو جسے اللہ نے فرشتوں کو سکھایا۔ پوچھا کون سا ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ذکر کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے، دو بول ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، قیامت میں اعمال کے ترازو پر بھاری ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے دو بول ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی ہلکے پھلکے بول ہیں، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون جو ملے گا وہ ذکر سے ملے گا۔ آدمی پریشان رہتا ہے، معاشی پریشانی، گھریلو حالات سے پریشان، تجارتوں کا نقصان، اس سے پریشانی، اولاد نافرمان ہے اس سے پریشان۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، سکون چاہتا ہے۔ ہر آدمی سکون کا متلاشی ہے، ہر آدمی سکون کو تلاش کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں، دلوں کا اطمینان چاہیے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بہت یاد کرتا ہے۔ عام سی بات ہے، عام بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے رہتا ہے، اور جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے جو اذکار قرآن اور احادیث میں جو اذکار بتائے گئے ہیں ان کا ورد رکھنا، ان کو پڑھتے رہنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کا ایک اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یطع اللہ لم یذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، چاہے وہ تسبیح کے دانے نکلتا رہے، اس کے تسبیح ہاتھ میں ہے، دکان میں تجارت کر رہا ہے، کوئی گاہک آیا کسی مال کے سلسلے میں پوچھتا ہے، زبان سے جھوٹی بات نکالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور تسبیح کے دانے نکل رہا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت اصل ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اصل اللہ کو یاد کرنا ہے،
اللہ کی ماننا، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر چلنا، یہ اصل ذکر ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ دوسری چیز اس آیت میں فرمائی، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں یاد کروں گا کیا ہے، کیا مطلب؟ فَاذْكُرُونِي بِعِبَادَتِكُمْ، تم مجھے یاد کرو میری عبادت کرنے کے ذریعے سے، وَاذْكُرُونِي بِثَوَابِكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا اس کا ثواب دینے کے ذریعے سے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے، بندہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی ٹیم ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ فرشتوں کی جماعت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی گئی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں بندے پر برستی ہیں، ہر سانس میں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نفسے کے بیرومی آیت مفرح ذات است، و ہر نفسے کے درومی روت ممد حیات است۔ ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں موجود ہیں۔ ایک سانس کہتے ہیں، ایک سانس دو چیزوں پر مشتمل ہے، ہوا کا اندر جانا اور ہوا کا باہر آنا۔ ہوا جب اندر جاتی ہے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، اور ہوا جب باہر نکلتی ہے تب انسان سکون اس کا سانس لیتا ہے۔ تو ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں موجود ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ جنت اور جہنم بعد میں اللہ کی طرف سے ہیں بدلے کے طور پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکر اللہ کا، یہ خود تمہارے اوپر عبادتوں کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا عملی نمونہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فتح نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس سورہ میں اعلان کر دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پیر پھول جاتے تھے، آپ کے پیر ورم کر جاتے تھے، اتنی زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اگلے پچھلے، لیکن مجھے شکر گزار بندہ بننے دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر کی بڑی ترغیب فرمائی، شکر ادا کرو۔ شکر آپ نے امت کو سکھایا کہ چھوٹی چیز کا بھی شکر ادا کرنا ہے، بڑی چیز کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو بندہ چھوٹی چیز کے شکرے کا عادی نہیں ہوتا وہ بڑی بڑی نعمتوں کے شکر کا بھی عادی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے امت کو ترغیب دی کہ لوگوں کا شکر ادا کیا کرو، امت کو تعلیم دی اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آج انگریزی تعلیم یافتہ اور انگریزوں کا رواج عام ہے، انگریزوں نے اسے لیا، غیروں نے اسے لیا، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ تھینک یو کہتے ہیں، وہ
بہت اس کا لحاظ کرتے ہیں، چھوٹا بھی کام کر دیں آپ ان کا تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چیز بالکل ختم سی ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے شکر گزار تھے، آپ بڑا احسان رکھتے تھے لوگوں کا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی محسنہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بڑے احسانات تھے۔ انہوں نے عرب کی سب سے مالدار خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خیر خواہی کے طور پر آپ نے متعدد نکاحیں فرمائے۔ جب نکاح آپ نے فرمایا تو اس کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ جب زیادہ تعریف آپ فرمانے لگے تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ میں کون سی ایسی بات تھی؟ آپ کی دوسری ازواج مطہرات بھی تو زیادہ حسین بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اچھے اوصاف والی بھی تھیں، آپ بہت زیادہ حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت قبول کیا جس وقت مجھے کسی نے قبول نہیں کیا، اس وقت میرا تعاون کیا جس وقت مجھے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ذات کو بھی پیش کیا، اپنا مال بھی میرے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ایسے موقع پر میری تصدیق کی جب دنیا نے مجھے ٹھکرایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین تصدیق کرنے والوں میں تھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ان کا تعاون رہا، تسلی دیتی تھی، ایک اہلیہ ہونے کا پورا حق نبھاتی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمانی مناظر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے، بڑے عجیب مناظر، اس دنیا کے مناظر سے بڑے الگ تھلگ مناظر تھے۔ خود حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا بہت بڑی چیز تھی۔ فرشتے تھے اور اللہ کے مقرب اور بڑے فرشتوں میں تھے، بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے، بہت بڑا اونچا، بہت بڑا قد تھا ان کو دیکھنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ان کا آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا کہ پڑھیے اقرا اقرا، بار بار کہنا، پہاڑ کی تنہائیوں میں بالکل الگ تھلگ غار حرا میں آپ موجود ہیں، وہاں حضرت جبریل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا نہیں پڑھو، پھر بھی آپ نے وہی فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے بھیجا، تب جا کر کے روحانیات اور آسمانی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری، منتقل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے آپ پڑھیے جس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو مناظر ہوئے بڑے بھیانک اور بڑے عجیب و غریب مناظر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، آپ نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کے ہلاکت کا اندیشہ ہے، میں نہیں رہ پاؤں گا، میں نے عجیب مناظر آج دیکھے ہیں، مجھے اپنی جان پر خوف ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کی اس نیک بندی نے زوجیت کا حق ادا کرتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ فإنک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور بے سر و سامان لوگوں کے لیے کمائی کر کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آسمانی آفتوں پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے تعاون کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی نہیں ہوئی، بہت بخار سا ہو گیا تو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی علوم کے ماہر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، میں آسمانی علوم سے واقف ہوں، یہ آپ کے شوہر ضرور اللہ کے نبی ہیں۔ اور کہا کہ تمہاری قوم تمہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل کی بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، اوامخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم تو مجھ سے بہت محبت کرنے والی ہے، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور سچائی کا پورے عرب میں چرچا تھا، سب محبت کرتے تھے، صادق امین کہتے تھے۔ حجر اسود کا بڑا واقعہ پیش آیا تو یہ طے پایا کہ کل جو مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا اس کے فیصلے پر سبھی کو راضی ہونا ہے۔ لوگوں نے صبح سویرے پہنچ کر کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، سب نے کہا کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ تو صادق ہے، امین ہے، سچا ہے اور امانت دار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی تو آپ کو تعجب ہونے لگا کہ اب مجھے نکال دیں گے میرے لوگ، مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک رہا تو میں ضرور تمہارا تعاون کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کی زندگی نے وفا نہیں کی، جب تک اسلام پھیل رہا تھا اس سے پہلے حضرت ورقہ بن نوفل اس دنیا سے چلے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی محسنہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے احسانات کو نہیں بھولا، آپ احسان فراموش نہیں تھے، آپ ان کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے، ان کا بہت ذکر کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی چھوٹی بڑی جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات احادیث کے ذخیرے میں بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت ملتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جاتے تھے فوراً۔ تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں ان دو کاموں کے لیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ مجھے تیرے ذکر کی اور تیرے شکر کی توفیق عطا فرما دے، تیرا ذکر کرنے اور شکر کرنے کی مجھے اس بات کی مدد فرما کہ میں تیرا ذکر ادا کروں اور تیرا شکر کر سکوں۔ دوسری حدیث میں دوسری دعا میں آپ نے فرمایا رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک متواعا لک مخبتا الیک لک رہابا الیک اواہا منیبا، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائیے، اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنائیے، اپنے اطاعت گزار بندہ بنائیے، اور اپنے آپ سے ڈرنے والا بندہ بنائیے، اور آپ کی طرف ہر چھوٹی بڑی اور آپ کے سامنے عاجزی کرنے والا بندہ بنائیے، اور آپ کی طرف ہر چھوٹی بڑی پریشانی میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ بنائیے۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ذکر اور شکر دو بڑی نعمتیں ہیں، ان کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر اللہ کا کریں اور شکر انسانوں کا بھی کریں، اللہ کا بھی کریں۔ یہ دو آیتیں ہیں جن سے متعلق مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی گئیں کہی گئیں ان پر کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔